ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم، اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت۔ تو جو کر رہا ہے ان کا فقہ ہے، ان کو فالو کرنے دیں، ان کی فیلڈ میں آپ ٹانگ نہ اڑائیں، ان سے جا کے بلا وجہ بحثیں نہ کریں، بولے بھائی ٹھیک ہے۔ دیکھو آج جو اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، میں بھی شیعہ سنی لڑائی کا ہرگز قائل نہیں ہوں، لیکن اتفاق کی ایسی کوشش کہ آپ کی پہچان ہی ختم ہو جائے، یہ اتفاق پائیدار نہیں ہوتا۔ اتفاق کا مطلب ہے لڑو مت، بس ایک دوسرے کا احترام کرو، معاملات ایک دوسرے سے صاف رکھو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ مت دو، لڑو مت، اتنا اتفاق ہم بھی مانتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ بھائی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں، سمجھ رہے ہیں، یعنی ہر فرقے کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ میں نے کہا یہ اتحاد کی یہ کوشش پائیدار نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ میری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کو زبردستی مجبور نہ کریں کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ جیسے ہندو اور مسلمانوں میں اگر اتحاد پیدا کرنا ہو، میں ہندو مسلمانوں کی مثال شیعہ سنی پہ فٹ نہیں کر رہا، ایک خارجی مثال دے رہا ہوں بالکل، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی لڑو نہیں آپس میں، وہ مندر جائے اور تم کہاں جاؤ، مسجد جاؤ۔ لیکن آپ ایسے شروع کر دیں کہ اگر ہندو نماز پڑھائے تو مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ ہماری رائے کے مطابق پھر نماز ہوگی نہیں۔ تو اسی طرح کوئی مسلمان نماز پڑھا رہا ہے مگر اس کا فقہ یہ کہ وہ بغیر وضو بھی نماز کا قائل ہے، اس کا فرقہ یہ کہتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں گے؟ ہے بھائی نہیں پڑھیں گے، ہم بولیں گے بھائی ہماری رائے کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کا فقہ یہ کہتا ہے کہ بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے تو ٹھیک، آپ پڑھتے نا، ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے ہیں، لیکن ہماری تحقیق یہ کہ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح میرے بھائی اگر میرا کسی کے بارے میں عقیدہ ہو کہ یہ شرک کا مرتکب ہے اور میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں لڑے نہیں، دنیا میں درجنوں نظریات کے لوگ ہیں، درجنوں فرقے ہیں، درجنوں مذاہب ہیں، آپس میں محبت سے رہیں۔ عبادت ہر شخص اپنے اپنے اخپل طریقے سے کرے گا۔ بہت دنوں سے اخپل کا لفظ نہیں آیا تھا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں یہ مشرک تو نہیں ہے تو توحید پرست، مگر اس کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے بالکل، اور ایسی مسٹیک کر رہا ہے جس سے میری رائے کے مطابق نماز ہی نہیں ہوتی، تو بھی مجھے یہ رائٹ حاصل ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں، مگر میں اپنی تحقیق اس پہ تھوپ نہیں سکتا زبردستی۔ تھوپیں گے تو پھر قواریت بڑھے گی۔ بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے سمجھانا۔ تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھو، میں کہتا ہوں بھائی نہیں پڑھو، کہنے سے فرقواریت پیدا ہوگی۔ میں نے کہا نہیں ہوگی فرقواریت پیدا، اگر آپ کی رائے کے مطابق اس کی نماز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ نہ پڑھیں۔ شیعہ سنی ہمیشہ سے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بعض نے پڑھی بھی ہیں، بعض نے نہیں بھی پڑھی ہیں، اور یہ بھی حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ دیکھو بنو قریظہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا اور کہا کہ عصر کی نماز کا وقت جب تک عصر وہاں پہنچ کے پڑھنا ہے، مشہور حدیث ہے۔ راستے میں نماز قضا ہونے لگی، صحابہ کی ایک جماعت کا خیال تھا بھی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہم پڑھیں گے نماز۔ دوسری جماعت کا خیال تھا کہ بھئی نبی نے تو اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا بھئی اس لیے نہیں دی کہ نبی کو تھوڑی معلوم تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی۔ ایک فریق نے نماز پڑھی اور ایک نے نماز نہیں پڑھی۔ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھی، کیا وہ ان کو کافر سمجھتے تھے؟ بھائی مسلمان سمجھتے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ حدیث کا جو مطلب ہم بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ جو مفہوم پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی نے جب منع کر دیا تو یہ غلط کر رہے ہیں نماز پڑھ کے، لہذا انہوں نے نہیں پڑھی نماز۔ اور جب انہوں نے مقام پہ عصر کی پڑھی تو یقیناً انہوں نے یہ چونکہ پڑھ چکے ہیں، یہ تھوڑی پڑھیں گے ان کے پیچھے عصر کی نماز، ان کی تو ہو گئی ہے۔ تو دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، مگر اس کے باوجود نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی، کیونکہ ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بھئی یہ حدیث کے مطابق پڑھنا واجب ہے، ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ حدیث کے مطابق چھوڑنا واجب ہے۔ نہیں پڑھی، اپنی اپنی رائے پر عمل کیا، نبی کے پاس پہنچے، نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی۔ نہ تو نبی نے یہ کہا یہ جنت میں یہ جہنم میں، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ اس کے رسول کو فالو کرنا تھا۔ اور نہ نبی نے یہ کہا کہ تم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو کیا تم ان کو کافر سمجھتے ہو، ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ تو عین ممکن ہے کہ میری رائے کے مطابق کسی کے پیچھے نماز نہ ہو رہی ہو تو میں نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے نماز، آپ مجھے گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کر سکتے، اور اس کی نماز میرے پیچھے اس کی رائے کے مطابق نہیں ہو رہی تو نہ پڑھے، کچھ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہاں بلا وجہ کفر کے فتوے لگا کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ دینا یہ غلط ہے،
नहीं आ रही बात समझ में? बिला वजह जरा जरा सी बातों को उछाल के वो उसके पीछे मस्जिदों में 2-2 3-3 जमातें हो रही हैं, उसने इमाम साहब ने उससे कर्जा लिया, चूंकि वापस नहीं किया तो इसकी राय में इमाम साहब फासिक हैं, लिहाजा दूसरा इमाम अपने लिए अलग से लेकर आ रही है, ठीक है ना, तो वो इनके पीछे पड़ेगा, वो ये गलत है। बड़ा इख्तलाफ जहां आएगा तो वहां नमाजों को हम इजाजत नहीं देते। तो शिया और सुन्नी का इख्तलाफ छोटा नहीं है, बल्कि बोलो भाई बड़ा इख्तलाफ है। हम तमाम सहाबा को हुज्जत समझते हैं, वो हजरात अहले बैत को ज्यादा फोकस करते हैं। जो उनमें मोतदिल है उनकी बात कर रहा हूं, जो मोतदिल नहीं है, जैसे हम में जो मोतदिल नहीं है तो उनमें भी कुछ है, तो ये तो एतदाल से हटे हुए लोग तो हर जगह होते हैं। वो जो है उनकी नमाज का तरीका हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप उन्हीं के उलमा से जाके पूछ लें कि भाई आपके यहाँ क्या क्या है। हमारे मुझे इससे भी बहस नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। मैं लड़ने का कतन कायल नहीं हूं। यहां आते हैं शिया लोग भी आते हैं, मुझसे मिलते हैं, मैं तमीज से मिलता हूं, चाय पिलाता हूं, सर पे हाथ भी रख लेता हूं। बहुत अच्छा। शिया उलमा से भी सलाम दुआ है हमारी, बैठते हैं बात करते हैं, भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मंडी वालान खाले दिगत में खोनदी खड़े दे, चाय पिए, वालेकुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। भाई आप जाएं इमाम बारगाह में नमाज पढ़े, वहां अपनी मस्जिद में नमाज पढ़े, हम जा रहे हैं अपना जुम्मा पढ़ाने, ठीक है। तो ये हमेशा से होता आ रहा है। फिर खवारियत फैलती है जब आप एक दूसरे के खिलाफ गलत जबान। शिया सहाबा को खुलेआम गालियां देगा, कोई देगा तो फिर खवारियत पैदा, बोलो ना भाई, होगी। फिर सुन्नियों के जज्बात भड़केंगे, फिर मार कुटाई, दंगा मस्ती सब होगा। तो फिर खवारियत पे कंट्रोल करने के लिए शिया उलमा की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम को उन सहाबा को बुरा भला बोलने से मना करें जिनसे मोहब्बत हमारे ईमान का जुज है, जिनके लिए कटना मरना हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। और इसी तरह मेरे भाई यहां से अगर उनके किसी ऐसे शख्स पे इल्जाम लगाए जो उस इल्जाम से बरी है, बाज इल्जामात ऐसे शियों की ऐसी जमात पे लगा दिए जाते हैं जो उससे बरी होते हैं, सभी को एक लाठी से हाँकना शुरू कर दिया जाए। मैंने भी शियों का मुताला किया है और कुछ शिया लोगों से जब मैं मिला हूं तो मुझे एक चीज का अंदाजा हुआ कि सब शिया के वो नजरियात नहीं होते जो हम पहले समझा करते थे, वो सारे एक जैसे नहीं होते। इनमें बाज हजरात ऐसे हैं जो सहाबा कराम को मानते हैं, अम्मी आयशा को जन्नती मानते हैं, उनको जानी माज अल्लाह करार नहीं देते, अलहम से लेके वन्नास तक वाले कुरान ही को कुरान मानते हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं, ये मुशाहिदे पर मबनी हकीकत है। बाज लोग कहते हैं इसको क्या पता, मुशाहिदे से बड़ी कोई दलील नहीं होती, ठीक है ना। बाज लोग कहते हैं तौरिया कर रहा है, भाई हम जाहिर के मुकल्लफ हैं। कोई शिया अगर जबान से कह दे कि मैं अबू बकर को मानता हूं, हजरत उमर को मानता हूं, हजरत उस्मान को मानता हूं, तो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है जबान का एतबार करो, उसके बातिन को अल्लाह के हवाले कर दो। तो अगर कोई, लेकिन फिर भी मैं कहूं कि जो मानते हैं उसके बावजूद हम उनके मजहब से मुत्तफिक नहीं है। मेरी जब जी टीवी पे टॉक हुई, बातचीत हुई कि शिया आलिम के साथ, तो मैंने पहले ये कह दिया कि मैं आपके मसलक को ठीक नहीं समझता। यानी मैं जो जोड़ की बात कर रहा हूं उससे ये कहीं ना लोग लेके जाएं कि मैं शिया मजहब को ही दुरुस्त समझता हूं, ना मैं नहीं समझता। मैंने कहा जैसे आप हमारे मजहब को दुरुस्त नहीं समझते, इसलिए कि अगर मैं आपके मजहब को दुरुस्त समझता तो सवाल पैदा फिर हो क्यों नहीं आता वो, और अगर आप मेरे मसलक को दुरुस्त समझते हैं तो सवाल पैदा फिर आप सुन्नी बन क्यों नहीं गए। भाई जब एक चीज को मैं दुरुस्त समझ रहा हूं तो मुझे चाहिए ना कि मैं हो जाऊं वो, लेकिन मार धाड़ वाला तरीका गलत है। और अभी जिस चीज को मैं फोकस कर रहा हूं वो ये है कि मेरे भाई आप लोग अल्लाह का वास्ता मुहर्रम में मरसिए ना लगाएं। हर गाड़ी में कोई नोहा चल रहा है, कोई शिया है तो ठीक है वो करे, सुन्नियों पे ये काम जेब नहीं देता, क्योंकि ये मुनाफकत है। पता ही नहीं चल रहा आप इधर हो या आप उधर हो, आपका मसलक कहीं नहीं पता चल रहा। हमें एक मसलक को फॉलो करो। हमारे यहां मुहर्रम मनहूस महीना नहीं है, हमारे यहां मोहतरम महीना है, मुबारक महीना है। उम्महातुल मोमिनीन में से बाज की इस महीने में शादी हुई है। हम शहादत को नहूसत नहीं समझते। 10 मुहर्रम पहले से मुबारक था, हजरत हुसैन की शहादत की वजह से और मुबारक बन गया, मनहूस नहीं बना। शहादत मुबारक अमल है, मनहूस नहीं है। हम इस महीने में काले कपड़े नहीं पहनेंगे, हम इस महीने में खुशियां मनाने को जायज समझते हैं। लोग कहते हैं इनको हुसैन से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का जो तरीका हुसैन ने बताया उस तरीके पे अमल करना हुसैन से मोहब्बत है। जो तरीका हुसैन से साबित नहीं है उस तरीके पे मुहर्रम को मनाना ये मोहब्बत का तरीका हमारी राय में नहीं है। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? और एक मैं वजाहत करके बयान को खत्म करूं। भाई ये तो कोशिश करेंगे ना इसकी, मुहर्रम ना मनहूस महीना है, ना इसमें बलाएं नाजिल होती हैं, इसमें खुशियां मनाना भी जायज है, इसमें निकाह करना शादी करना भी दुरुस्त है। ये जो मशहूर है मुहर्रम की शादी नाकाम होती है 100% गलत है। जो शिया हजरात हैं वो बचें इससे।
ہمارے ہاں یہ بالکل اس کی اجازت ہے، آپ محرم میں نکاح بھی کریں، محرم میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کریں، آپ اس جو ہے جو بھی خوشیاں ہیں آپ اس کی کریں، تاکہ اسلام کا جو رخ ہے نا، اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، تاکہ غیر مسلموں کے سامنے کم از کم ہماری طرف سے جو اسلام پیش ہو وہ یہ والا ہو، ان کی طرف سے وہ والا ہو، غیر مسلم کے پاس آپشن ہو کہ بھائی دیکھ لو ان میں جو اچھا لگتا ہے وہ والا اسلام آپ فالو کر لو، لیکن آپ بھی ویسے ہی بن گئے تو پھر اسلام کا ایک رخ جائے گا ان کے سامنے. سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے تو اس لیے یہ گھروں میں مرثیے نہ لگایا کریں. میتوں پہ نوحہ کرنا، غم منانا ہماری شریعت میں پسندیدہ، 3 دن تک تعزیت ہے بس، اس کے بعد نہیں. اور عورت کے لیے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن عدت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دیکھو حضرت عمر کی جو یوم شہادت ہے نا، 1 محرم کہا جاتا ہے. میں نے اس کی بڑی تحقیق کی، مجھے کہیں ملا نہیں کہ 1 محرم ہے یا نہیں ہے. میں نے جو تاریخ دان لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا تو میں کہہ رہا تھا دیکھو خلیفۃ المسلمین تھے، ان کی شہادت کا امت نے دینی محفوظ نہیں کیا ہے. کتنا بڑا واقعہ تھا، مسلمانوں کا ایک امیر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، وہ جس دن شہید ہوا اس دن کی ڈیٹ مسلمانوں میں محفوظ نہیں رکھی. کیوں نہیں رکھی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو پتا تھا اس دن سے کوئی عمل وابستہ نہیں ہے. اسلام میں کسی کا تاریخ ولادت ہو یا تاریخ وفات ہو، اسلام ان تاریخوں کے اسلام کے نظر میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کس دن کون شہید ہوا، کس دن کس کی ولادت. اسلام اس کو فوکس ہی نہیں کرتا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی، نہ تاریخ ولادت ملتی ہے نہ تاریخ وفات ملتی ہے، کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تبھی علماء کا بڑا اختلاف ہے، اتنے اقوال ملیں گے، کوئی کہتے فلاں تاریخ ہو گیا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی، عمل کو اہمیت دی ہے. سیرت حسین کو اختیار کرو، بس حضرت حسین کی سیرت کو اختیار کرو. وہ اختیار کرنے کے لیے تیار. حضرت حسین کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ بتاؤ نا. بڑی داڑھی تھی نا. کتنے لوگوں کی داڑھی ہیں آج حضرت حسین کی سیرت میں؟ حضرت حسین بے انتہا سخی تھے، حسن و حسین دونوں. اتنی سخاوت سخاوت کا دریا. 100 باندیاں ایک وقت میں گفٹ کی ہیں، 100 پورے باغ خرید کے غریب پہ کو گفٹ کر دیے. تھیلا جیب سے نہیں نکل رہا آج غربا اور مساکین کے لیے. حضرت حسن و حسین میں بے انتہا تحمل. محمد ابن اسحاق مشہور مورخ ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کی زبان سے پوری زندگی میں جو سب سے سخت جملہ سنا ہے وہ ہے کہ میرے پاس تیرے لیے سوائے تیری ناک خاک آلودہ ہونے کے اور کچھ بھی نہیں. آپ کا جھگڑا تھا کسی سے، یہ لفظ کہے کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے، بس. کہہ رہے پوری زندگی میں بے شمار جھگڑے ہوئے، سب کچھ ہوا، اس سے زیادہ سخت لفظ میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا. اتنا تحمل. اور آج یوٹیوب پہ آپ نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھیں، ابھی میری مخالفت میں جو کمنٹس آئیں گے وہ سنیے گا آپ. فحش گالیاں، بےہودہ کلمات ایسے. اور پھر یہ بھی نہیں تحقیق کرتے. میری ایک پوسٹ چلائی ہے کسی چینل نے کہ میں نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے، اور میں نے یزید کو یہ کہا کہ قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوا تھا لہذا وہ جنتی ہے، اور بہت سارے القابات نا. اور لکھا مفتی طارق مسعود مدظلہ العالی کا یہ بیان ہے. حالانکہ میں نے ایسا نہ کوئی دعویٰ کیا، نہ میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، نہ میں اس کے جنتی ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں، نہ میں اس کو رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کہتا. میں میرا یزید کے بارے میں جو موقف ہے میری ویڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے. جھوٹی وہ چلا کر کسی چینل پہ شائع کی گئی، اور پھر نیچے جو لوگوں نے گالیاں دی ہیں احقر کو، اتنی غلیظ گالیاں. ہر شخص اپنے خاندان کا بتا رہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں ہیں. اس پہ نیچے کسی نے لکھا کہ مفتی صاحب کو جو یہ گالیاں دے رہے ہیں یہ اصل میں اپنی قبیلہ بتا رہے ہیں. کسی نے بتایا کہ میرا باپ بھنگی ہے، کسی نے کہا کہ میری اماں 3 دفعہ گھر سے بھاگ گئی تھی. جو آدمی اتنی گندی فحش گالیاں دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا خاندان ایسا ہی ہے نا. یعنی اس سے بزبان حال کوئی یہ کہہ رہے کہ میری اماں چمار تھی، کوئی کہہ رہے میری اماں بھنگی تھی، کوئی اصل میں وہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. پہلے تم یہ تحقیق تو کرو کہ مفتی صاحب نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، اور اگر کہا ہے تو کیا تمیز سے بات نہیں سکھائی اسلام نے؟ آپ پوچھو فون کر کے آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ جنتی ہے؟ آپ کیسے فتویٰ دے رہے ہیں؟ آپ یہ تحقیق تو کرو. جھوٹی پوسٹ چلا کر اور نیچے گندی فحش گالیاں. تو یہ گالیاں دے رہے ہیں اور لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم حسین کے کیا ہیں؟ عاشق. حضرت حسین اور حضرت حسن کا جو اخلاق جو تحمل تھا وہ تو میں نے آپ کو بتایا. آج عمل کو بالکل فوکس نہیں کرنا. شخصیتوں کے دن اور ان کی وفاتیں منا کے یہ ثابت کیا جاتا ہے ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. تو بھائی شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. سمجھ بات؟ کسی کو فالو کرنا بہت مشکل، اور عشق و محبت کے دعوے اور ان کے نام پہ بہت کچھ جو آج کل کیا جا رہا ہے وہ بہت آسان ہے. تو آسان کام کیا جا رہا ہے اور مشکل کام
چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی. محبت کسی کو فوکس کرنے کو کہتے ہیں, اور محبت جو ہے کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضرت حسن و حسین کی حقیقی معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت میں ان کے اعمال کو فالو کرنے کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اچھا بھائی, یہ جو بیان کیا ہے میں نے محرم کے حوالے سے, یہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے ہیں؟ کیا سمجھ میں آیا؟ ایک طرف ہو جائیں. اس کا خلاصہ یہ ہے, شیعہ مذہب کو یا تو پورا فالو کریں یا پھر سنی مذہب کو پورا فالو کریں, تاکہ ایک چیز رہے کہ بھئی یہ ہیں, یہ ہیں, درمیان میں نہ لٹکیں. اور یہ جو شخصیتوں کو منانا, ان کے یوم پیدائش اور یوم وفات اور یوم شہادت, یہ تو شیعہ سنی میں مشترک ہے. یعنی یہ تو سنی بھی مناتے ہیں, وہ فلاں کا دن منا رہے ہوں گے, وہ فلاں کا دن منا رہے ہیں. دیکھو ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں یوم ولادت یا تاریخ وفات کی کوئی ویلیو ہوتی تو اسلامی مہینے 29 اور 30 کے غیر متعین نہ ہوتے. مثال کے طور پر کوئی 30 محرم کو پیدا ہوتا تو بیچارہ جس دن 30 محرم آتا تو برتھ ڈے مناتا, 30 نہیں آتا تو برتھ ڈے کہتے بھائی آپ کی 3 سال کے بعد برتھ ڈے ہوگی, کیونکہ فی الحال 3 مہینے 29 کے آئیں گے محرم کے. کیا خیال ہے؟ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول سید شباب اہل الجنہ کی شہادت 30 محرم کو ہو جاتی تو آپ منا سکتے تھے. جب 30 محرم آتی تو آپ مناتے, یوم شہادت نہیں آتی تو آپ نہیں مناتے. تو یہ جو اسلام نے تاریخیں رکھی ہیں, کبھی 29 کبھی 30, یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام میں ولادت کا دن یا کسی کی شہادت کا دن یا کسی کی وفات کا دن, اس دن کے لیے کوئی شریعت میں الگ سے احکام نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ تو اس لیے ہمیں عمل کرنا ہے, ان کی زندگیوں کو فالو کرنا ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری, کیا کیا کام کیے, ان کاموں کو فوکس کرنا ہے ہم نے, ان دنوں کو فوکس نہیں کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ پھر 10 محرم کا جو روزہ ہے, اس کے حوالے سے میں پھر بعد میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. یہ بھی کافی سارے مسائل ہیں, وہ پھر شام کو کرا دیں گے. ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہے نا کلپ بازی تو یہی کرتے ہیں. سوال کسی نے پوچھا ہے, عقیدہ حیاتی اور مماتی واضح دلائل سے فرما دیں. اور بھائی اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص قسم کی حیات ملی ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برزخی حیات ہے, دنیاوی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے اس کا اس جسد اطہر سے تعلق بھی ہے, جو قبر مبارک میں جسد ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. دنیا کے لحاظ سے آپ دنیا سے جا چکے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. آپ کی بیویوں نے عدت گزاری ہے, آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی, کیونکہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات ہوئی ہے, موت واقع ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے انکا میتن, اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے, وانہم میتون, انہوں نے بھی مرنا ہے. تو آپ پر بھی موت واقع ہوگی, ان پر بھی موت واقع ہوگی. تو قرآن نے بتایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو نبی بھی انسان تھے, بشر تھے, آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے. لیکن مرنے کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں ایک خاص قسم کی حیات دی گئی ہے جو شہداء کو بھی ملتی ہے. قرآن کہتے ہیں نا شہداء بھی زندہ ہیں, ظاہر عام میتوں سے ہٹ کر ان کو کوئی خاص قسم کی حیات ملتی ہے, تبھی تو زندہ کہا ہے. تو اور جیسے شہداء کا اسی جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے. یہ تو بہت سارے واقعات ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ, تو جہاں شہادت کے بعد ان کی قبر بنائی گئی آج وہاں نہیں ہے, کیونکہ وہاں سیلاب آ رہا تھا. تو آپ خواب میں آئے اور آپ نے بتایا کہ مجھے یہاں سے نکالو, تو آپ کو نکال کے وہاں سے ابھی جو حضرت حمزہ کی قبر ہے وہ وہاں نہیں ہے جہاں اصل قبر تھی, وہاں سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ ریلا ہے پانی کا. تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے شہید کا روح سے, جسم سے کچھ تعلق ہوگا نا, تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اور آج بھی اس کے بہت واقعات آتے ہیں. بعض دفعہ سیلاب آنے لگتی ہے کسی شہید کی قبر کی قریب, وہ خواب میں آ کے بتا دیتے ہیں کہ مجھے یہاں سے شفٹ کرو, اور باڈی پوری سلامت ہوتی ہے ان کی. ایسے تو بہت سارے شہداء ہیں, میں نے تو ایسے بہت شہداء دیکھے ہیں کئی ہفتے گزرنے کے بعد بھی ان کی باڈی بالکل ٹھیک. یہ کرامت ہے, شہادت کے بعد کرامت کا ایک اثر ہے جو ظاہر ہوتا ہے. تو انبیاء کا تو تعلق جو ہے نا, وہ تو انبیاء کا مقام تو شہداء سے بھی زیادہ ہے. تو ان کو ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے جو برزخی حیات ہے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. باقی پنجاب میں جو یہ حیاتی مماتی پھڈے چل رہے ہیں, یہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ مماتیوں کا عقیدہ ہے کیا.
मैं जब उनसे पूछता हूं तो वो यही बता रहे होते हैं जो हमारा है, समझ रहे हैं? तो मुझे शायद इसी किस्म के ममाती टकराए हैं। तो मैं कहता हूं ये तो फिर आप भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, तो फिर इख्तलाफ क्या है? अगर कोई ऐसा है जो बिल्कुल इसकी हयात की नफी कर दे कि बरज़खी भी नहीं है, तो फिर जाहिर है वो तो गलत अकीदा है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन मैंने जहां तक देखे हैं वो तो सारे यही कह रहे होते हैं। तो दूसरी बात ये है कि छोड़ो दूसरी करके फिर इन चक्करों में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है, सबसे बेहतर बात ये, सही है ना? चक्करों में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर। रिश्तेदारों में शादी करना कैसा है? कुछ लोगों ने कहा है कि जो बच्चा पैदा होता है इसमें कोई बीमारी हो जाती है। और भाई रिश्तेदारों में हमेशा से लोग शादियां करते आए हैं, ये तो कजन मैरिज के अलावा शादियां अब रिवाज हुआ है। मेरा यूट्यूब पे बयान है कजन मैरिज के फायदे। आज भी आपको सैकड़ों जोड़े दिखाऊंगा कजन मैरिज में शादी हुई, 6-6 8-8 बच्चे सारे फिटफाट, और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने बाहर शादी की, लंगड़ा बच्चा पैदा हुआ, माजूर पैदा हुआ। तो इस तरह कजन में भी बाज़ दफा माजूर पैदा हो जाता है। तो खाम में अपने रिश्तेदारी को खराब मत करो। आजकल रिश्ते वैसे ही मार्केट से शार्ट हैं। कजन का रिश्ता आया वो तो इतना अच्छा होता है, देखी भाली होती है, ये भी देखा भाला होता है, पता है इसकी खूबियां भी मालूम, इसकी बुराइयां भी मालूम। भाई कजनों को कजन का पता होता है अच्छाइयां क्या हैं और बुराइयां क्या। उसको पता होता है बचपन में बंटे खेलता था, लट्टू खेलता था, लेकिन छोड़ दिए, गुटखा खाता है, नहीं खाता। गैरों में शादी तो एक जुआ है। तो खाम में साइंसदानों या डॉक्टरों के कहना, उनका तो बेचारों का फैमिली सिस्टम है ही नहीं ना, अंग्रेजों का। उनका तो शादी नहीं है, उनको क्या इससे? हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। मुमकिन है कजन मैरिज से नुकसान होते हैं, लेकिन उसका रेशो इतना कम है कि वो इतना कम रेशो है उसका कि वो जो है ना, वो इतना तो वैसे भी इंसान को खारजी हादसात का अंदेशा होता है। आपका बच्चा ट्रक के नीचे आगे भी मर सकता है, इसका रेशो ज्यादा है पाकिस्तान में, है ना? गटर का पानी जो हम पी रहे हैं इससे मरने के चांसेस ज्यादा है। तो जब इतना रिस्क ले रहे हो तो एक कजन वाला रिस्क भी ले लो जो बहुत ही कम है। कुरान मजीद ने कजन मैरिज को अलग से हाईलाइट किया है। ए नबी, हमने आपके लिए इन औरतों को हलाल किया। और आगे अल्लाह फरमाया वबनाती अम्मिक, आपके चचा की बेटियां भी आपके लिए हलाल हैं, उनसे भी शादी कर सकते हैं। वबनाती अम्मातिक, आपकी फूफी की बेटियां भी। असल में नबी के वास्ते से हमें बताया जा रहा है ना, क्योंकि ईसाइयत में कजन से शादी जायज नहीं थी, हिंदुओं में भी कजन से शादी जायज नहीं है। ईसाई लोग कजन को सगी बहन की तरह समझते हैं। समझ में नहीं आ रही बात? उनके अभी भी नहीं है, अलाउड ही नहीं है, वहां कजन मैरिज अलाउ नहीं है यूरोप में, वो उसको सगी बहन समझते हैं। तो कमाल है के लड़के से शादी अलाउ है, वो मैरिज कर सकते हो आप, वो कजन से नहीं कर सकते। अभी पागल पना है ना जो कमबख्त शादी के लिए पैदा ही नहीं हुआ आपसे, वो मर्द है, वो महल ही नहीं है शहवत का, तो वो उससे शादी अलाउ हो गई। तो खैर इस्लाम में अल्लाह ने बता दिया कुरान मजीद में कि वो बनाती अम्मिक, ए नबी अपने चचा की बेटी से भी शादी कर सकते हो। वो बनाती अम्मातिक, फूफी की बेटी से भी कर सकते हो। वो बनाती खालिक, अपने मामू की बेटी से भी। वो बनाती खालातिक, और अपनी खाला की बेटी से भी शादी कर सकते, बेटियों से, यानी एक मर जाए तो फिर दूसरी से भी कर सकते हो। तो अल्लाह ने इस रिश्तों को अलग से हाईलाइट किया है। तो भाई वैसे अल्लाह बयान कर सकते थे ए नबी सारी नामहरम औरतों से निकाह जायज है, इनको अलग से हाईलाइट किया, इसका मतलब ये बिल्कुल जायज है, बहुत अच्छा काम है ये, सही है। तो कोई अच्छी कजन हो छोड़े नहीं, पैगाम भेज दें। और अगर अल्लाह ना करे बच्चा खुदा न खास्ता माजूर पैदा हो गया तो कजन के खाते में ना डालें। मैं आपको ऐसे दर्जनों लोग दिखा दूंगा जिन्होंने कजन से शादी नहीं की, बिल्कुल दूर की है, बच्चा नाबीना पैदा हुआ, लंगड़ा पैदा हुआ, समझ रहे हो? और ऐसे सैकड़ों दिखा दूंगा। अब तक जो शादियां मुसलमानों में होती आ रही थी वो तो कजनों में ही हो रही थी, ये तो अब बाहर रिवाज हुआ है। कितने लंगड़े पैदा हो गए, कितने माजूर पैदा हो गए। तो खाम हमें अपने रिश्तों को खराब मत करो। कजन मैरिज से फायदा ये होता है रिश्तेदारी बहुत मजबूत हो जाती है। आपस में फड्डा होगा ना तो दोनों खानदान बैठ जाते हैं, दोनों उनको पता है यार मेरी भांजी को तलाक दो तो मेरी भांजी भी तो लगती है ना, ये तो दोनों का वो जोड़ की कोशिश करते हैं। इसलिए ये ज्यादा अच्छी चीज है, इसको प्रमोट करना चाहिए। गोरों की बातों में मत आओ, सही है। अब देखो गोरों ने कॉफी और चाय का रिवाज डाला ना, कैफीन का आदी बना दिया हमको, नशे। हर दूध पीते थे पहले मुसलमान, लस्सी पीते थे, लस्सी से हटके दूध पत्ती पे आ गए, दूध का बेड़ा गरक कर दी। गाय को क्या क्या खिलाया जाता है, चारा खिलाते हैं, अल्लाह अपनी कुदरत से उसमें से चिकना गाढ़ा दूध निकालते हैं, कुरान में उस दूध की तारीफें करते हैं। हमें वो दूध अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि गोरे ने हम पे 100 साल हुकूमत करके दूध पत्ती का आदी बना दिया है, हमको चाय का आदी बना दिया है, सिगरेट का आदी बना दिया है, फूंक रहे हैं सारे सिगरेट। तो हर चीज गोरों की अच्छी नहीं होती और हर रिसर्च उनकी इस काबिल नहीं होती कि इसको फॉलो किया जाए। मैं डॉक्टरों की इस रिसर्च को गलत नहीं करार दे रहा, जाहिर है वो डॉक्टर ही बेहतर जानते हैं, हम तो मुशाहिदे भी बात कर रहे हैं। यार फला ने भी कजन से शादी की, फला ने भी, मेरे अपने भाइयों की कजन मैरिज हुई है, सारे बच्चे माशाल्लाह, भतीजे इतने लंबे लंबे तड़ंगे तड़ंगे बच्चे पैदा हुए माशाल्लाह।
ہم سے بھی اونچا قد نکل گیا ان کا. اور ہمارے رشتے داروں میں زیادہ تر کزن میرج ہی ہے, اور باپ دادا سے بھی چلا آ رہا ہے. میرے ابا کی ہماری خاندان میں شادی ہوئی تھی میری والدہ سے, جو وہ بھی آپس میں قریبی رشتے دار تھے. کہیں سے لنگڑا لولا نظر آ رہا ہوں میں آپ کو, الحمدللہ فٹ فاٹ. ہم لوگ 8 بہن بھائی تھے کا مطلب 2 کا انتقال ہو گیا. ایک تو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا وہ, اور ایک میری ہمشیرہ بڑے ہو کر ان کو بریسٹ کینسر ہوا تھا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو 6 بچے ہیں, 8 تھے ہم لوگ, سب فٹ فاٹ ماشاءاللہ. تو خاندان میں پہلے خاندان میں شادی ہوتی تھی, تو خاندان میں بھی ہو رہی تھی, اور اب لوگ کہہ رہے ہیں خاندان سے باہر شادی کا رواج ڈالو تاکہ طلاقوں کا ریشو اور بڑھے. نہ قوم ملتی ہو آپ سے, نہ کمبخت کا. ان کے ہاں بالکل رواج ہی الگ ہے بھائی. آپ خاندان سے باہر جاؤ گے, آپ کی بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ہاں کی رسم و رواج کیا ہے, اور آپ کن چیزوں کو زیادہ برا سمجھتے ہیں. وہ ان کو برا نہیں سمجھ رہی ہوگی, اور جن چیزوں کو وہ برا سمجھ رہی ہوگی آپ نہیں سمجھ رہے ہوگے. آپ کے ہاں تھوکنا گملوں میں یہ کوئی برا نہیں ہے. آپ کی بیوی ایسے خاندان کی ہوگی, ان کے گملے میں تھوکنا, ان کے یہاں ڈبو کے کھانا اتنا برا نہیں ہے, گملے میں تھوکنا بہت برا ہے. بہت کلچر کا فرق آ جاتا ہے, اس میں طلاق کا ریشو بڑھتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کرو شادی, تب آ گئے. شادی کا آپشن چھوڑنا نہیں چاہیے, چاہے ڈاکٹر منع بھی کر رہا ہو. صحیح ہے نا, ڈاکٹر کتنا ہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہے جو ٹرانسفر ہو سکتی ہے, ٹیسٹ آپ کا ہو گیا, اتفاق سے پتا چل گیا یار خطرناک بیماری ہے, اور یہ آپ کے خاندانی ہے, آپ کی کزنوں میں بھی ہے, آپ میں بھی ہے, تو آپ غیروں میں کریں گے تو یہ بیماری ٹرانسفر نہیں ہوگی. کزن میں کرنے, ایسی کوئی رپورٹ کسی کی آ جائے تو وہ نہ کرے. بعض موروثی بیماریاں ہوتی ہیں, اور وہ میڈیکلی جب رپورٹ آتی ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ آپ کا خاندانی مسئلہ ہے. تو آپ میں اگر خاندان میں شادی کی تو یہ مسئلہ اور بڑھے گا, باہر شادی کی تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. تو پھر ایسی صورت میں ہم یہی کہیں گے بھائی یہ تو چونکہ آپ کی بیماری آ گئی ہے, آپ کی ٹریس ہو گئی ہے, اور آپ نے ٹیسٹ کروایا تھا جس سے پتا چل گیا کہ بعض لوگوں میں کچھ خاندانی مسائل ہوتے ہیں, بعض میں دماغی بیماری ہوتی ہے, وہ خاندان سے چلی آ رہی ہوتی ہے, ان کے سارے بچے سیٹنگ ان کی آؤٹ ہی ہوتی ہے بچوں کی, تو وہ آپ ان سے زیادہ الجھیں گے, وہ لگا دیں گے 2-4 کھینچ کے وہ خاندانی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی. اگر کسی مدرسے میں بچوں کی فیس متعین ہو تو کیا ہم وہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بچوں کی فیس جب وہ لے رہے ہیں تو زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر وہ غریب بچے بھی ہیں جن پر خرچ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے. پرفیوم لگانے سے نماز ہو جائے گی بھائی, لگایا کرو پرفیوم, کچھ تو بدبو ختم ہوگی مسلمانوں کی. فرض نماز کی تیسری رکعت میں اگر الحمدللہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورت ملا دیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تیسری رکعت میں اگر آپ سورت ملا دیں تو بھی نماز ہو جائے گی. تیسری رکعت میں سورت نہ ملائیں تو بھی ٹھیک ہے, ملا دیں تو بھی ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانا بھی ثابت ہے, نہ ملانا بھی ثابت ہے. تو تیسری رکعت میں کچھ بھی نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ بھی اور سورت ملانا بھی ضروری. فرض کی بات کر رہا ہوں, سنتوں کی نہیں. اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اچھا ہے, اس کے بعد سورت ملا لیں. بہتر ہے کہ سورت نہ ملائیں, صحیح ہے نا, بلکہ رکوع کر لیں. لیکن اگر سورت ملا بھی دیں تو بھی ٹھیک ہے. مفتی صاحب نماز میں بڑی رقم جیب سے گر جائے تو کیا رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں رکھ سکتے ہیں. بڑی رقم گر گئی تو پھر وہ کوئی 2-3 لوگ اور بھی اس کے اوپر گر جائیں گے, تو ان کو گرنے سے بچانے کے لیے وہ رقم اٹھا کے نماز میں جیب میں ڈالیں, اور جہاں سے نماز سیدھی وہیں سے کنٹینیو کریں. میرے تایا ابو شدید بیمار, ان کے لیے دل سے دعا, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. مفتی صاحب جب ہم پی ٹی آئی والے بحث کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ علماء کا بڑا طبقہ پی ٹی آئی کو مد نظر ہے, تو پی ٹی آئی والے تائیوں سے صاحب کو سنو, تو آپ جو ذرا وضاحت کریں کہ پی ٹی آئی ویڈیو سیاسی سوال نہ پوچھو یار میرے بھائی. ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے, کسی کی حمایت کر نہیں سکتے. آپ پی ٹی آئی کی کرو گے, جے یو آئی والے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے. جے یو آئی کی کرو گے, پی ٹی آئی والے آپ کو منافق کہہ کے نکال دیں گے. تو ہم نے کہا چپ ہی رہو, زیادہ اچھا ہے بھائی, جو مرضی تم نے کرنا ہے کرو یار. لیکن بس اتنی بات کہتا ہوں, کسی پہ تہمت لگانے سے پہلے اپنے قائدین کو مت دیکھو, خود تحقیق کر کے تہمت لگاؤ. چاہے وہ پی ٹی آئی والا جے یو آئی پہ لگائے, یا جے یو آئی والا نہ پی ٹی آئی کے کہنے سے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل چور کہو, اور نہ مولانا فضل الرحمان کے کہنے سے عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہو. آپ کے پاس جب تک کوئی, ممکن ہے مولانا فضل الرحمان صحیح کہہ رہے ہو, ہمارے لیے قابل احترام ہے, عالم دین ہے, لیکن ان کے کہنے سے آپ نہیں کہو, کیونکہ آپ کے پاس کوئی تحقیق بولو بھائی نہیں ہے. اور نہ پی ٹی آئی عمران خان کے کہنے پر مولانا کو ڈیزل چور کہو, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ریسرچ نہیں ہے. ممکن ہے آپ کو وہ فلانا ہوا تھا ڈمکانا ہو, بھائی وہ ہوا تھا, وہ کیوں ہوا تھا یہ آپ کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے کہنے پہ ہی انہوں نے ڈیزل چوری کیا ہو, گن پوائنٹ پہ. بعض کام ایجنسیاں گن پوائنٹ پہ کرواتی ہیں, ڈیزل ادھر سے ادھر کر دو, وہ کہیں گے بھائی کیوں کر دو ورنہ ہم آپ کو ادھر سے ادھر کر دیں گے. کچھ کام ایجنسیاں کروا رہی ہوتی ہیں گن پوائنٹ پہ, کر لے بھائی, تو ہمیں نہیں پتا. تو کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن کوئی بھی دعویٰ جب کرے گا نا تو گواہی دیکھو ہمیشہ معتبر ہوتی ہے. آپ اگر چلے جاؤ نا
کوئی شخص آپ کے خلاف عدالت میں گواہی دے, قانون ہے یہ, وہ کتنا نیک کیوں نہ ہو, آپ عدالت میں ثابت کر دو کہ اصل میں اس نے میرے پیسے کھائے ہیں, وہ دینا نہیں چاہتا تو اب یہ مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے, یہ ثابت ہو جائے تو پھر عدالت اس کی گواہی قبول نہیں کرے گی. عدالت کہیں گے میں پہلے سے کیا ہے, دشمنی ہے, دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف نہیں چلتی. اسی طرح آپ کے حق میں آپ کے ابا گواہی دینے چلے گئے تو نہیں مانا جائے گا, بھائی ابا تو بیٹے کا کوئی فیور کرے گا. تو جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ بہرحال ان کے سیاسی مفاد ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ فلاں کی تعریف کی تو سارے ووٹ اس کے پاس چلے جائیں گے, مجھے کون ووٹ دے گا. دوسرا کہتا ہے میں نے اس کو اگر ڈیزل چورنے کا تو سارے ووٹ ہیں بھائی ادھر چلے جائیں گے, مجھے کون ووٹ دے گا. تو ان کے الزامات سنا کرو, مخالفت نہ کرو, ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہے ہوں, لیکن ان الزامات کو اپنی زبانوں سے ادا کرو گے تو قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, اور یہ سیاسی لیڈر آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے. اللہ کہے گا تیرے پاس کیا دلیل تھی کہ یہ چور ہے, تیرے پاس کیا دلیل تھی کہ یہودی ایجنٹ ہے, آپ کہو گے فلاں نے کہا ہے, تو اللہ کہیں گے کہ کیا تم نے اصول نہیں پڑھا کہ جب کسی کا کسی سے مخالفت ہو تو اس مخالف کی گواہی اس کے خلاف قبول نہیں ہوتی. ان سے تو اللہ پوچھے گا, ہو سکتا ہے وہ ثبوت پیش کر دیں, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو اس لیے چپ رہو تو زیادہ بہتر ہے. کیوں ان سیاسی بکھیڑوں میں پڑھ کے اپنے چترول کیوں لگواؤ, آپ کو تو ووٹ پھر بھی نہیں ملیں گے اور چترول لگ رہے ہوں گے قیامت میں بلا وجہ کے. ایسا ہی ہے نا بھائی, قیامت کے دن آپ بلا وجہ الٹے لڑے, آپ بولو گے یا اللہ میں نے تو نہ میں وزیر اعظم بنا, نہ میں صدر بنا, نہ مجھے پی ٹی آئی نے نوازا, نہ مجھے جے یو آئی نے نوازا, مجھے تو پی ٹی آئی والا ایک دھیلا نہیں دیتا, کبھی کسی پی ٹی آئی کے رہنما کی طرف سے شکریہ کا بھی فون نہیں آیا, اور کبھی جے یو آئی والوں کی طرف سے بھی شکریہ کا فون نہیں آیا کہ آپ نے دفاع کیا ان کا, اور بلا وجہ ہم پٹ رہے ہوں اور گالیاں الگ یوٹیوب پہ سن رہے ہوں, اور قیامت کے دن بلا وجہ پٹ رہے ہوں کسی پہ الزام لگا کے, تو ہم اپنا پہلے فائدہ دیکھیں گے, باقی بعد میں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ سیاسی لوگ یہ جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دیں, آپ کو جو اچھا لگتا ہے اس کو ووٹ دیں اور پتلی گلی سے بولو بھائی نکلیں. آپ بولیں یہودی ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا, مجھے وہ سمجھ میں آ رہا ہے تو میں ان کو ووٹ دوں گا, یہ سمجھ میں آ رہے ہیں تو میں ان کو ووٹ دوں گا, بس اتنا کام کریں اور پتلی گلی سے نکل لیں. الزامات مت لگائیں باقی میرے بھائی. لیکن میں جو پی ٹی آئی کو جو سپورٹ کرتا ہوں تو پی ٹی آئی کو نہیں, میں وزیر اعظم کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور جب یہ پچھلی حکومتیں تھیں تو ان میں بھی جو وزیر اعظم کے اچھے کام تھے ہم نے ان میں بھی ان کو اپریشیٹ کیا تھا. آج اگر مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان سے مل رہے ہیں تو وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے مل رہے ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم ہوتے, مولانا طارق جمیل صاحب کو بلاتے تو وہ جاتے کہ نہیں جاتے؟ یقیناً جاتے. تو جب عمران خان بلائے گا وہ بھی جائیں گے. نواز شریف نے بلایا تھا, گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ تو علماء کی دو رائے ہیں, ایک یہ ہے کہ حکومت کی مخالفت کر کے دشمنیاں مولو اور کچھ بھی نہ کرو, اور ایک علماء کی جماعت یہ کہ حکومت کی مخالفت سے ملتا کچھ نہیں ہے, حکومت سے تعلقات بڑھا کے ان سے محبت اخلاص کے ساتھ جو کام تم کروا سکتے ہو وہ مخالفت میں نہیں ہو سکتی. تو یہ علماء کا موقف ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی اسی میں اور میں بھی اسی میں داخل ہوں. کل اگر کسی اور کی حکومت آتی ہے تو میں ان کے ساتھ بھی نرم لہجہ ہی رکھوں گا, یہ پہلے سے میری پالیسی ہے. دشمنیاں مول لینے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا, لوگوں کی واہ واہ ملتی ہے کہ یہ حق پرست مولوی ہے, یہ حکمرانوں کے خلاف ڈنکے کی چوٹ پہ تبلیغ کرتا ہے. آپ کو بتاؤں ایک سابق وزیر اعظم تھے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, علماء کا ایک وفد ان کے پاس گیا. 10 روپے قیمت رکھی ہے تو لوگوں کا رجحان نہیں ہے لینے کا. فری پکڑ میں ہوتا تو 500 بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ رسالہ ہے ختم نبوت والوں کا, لے لو ثواب ملے گا بھائی. تو قادیانیوں کے متعلق معلومات پیدا ہوں گی انشاءاللہ, ثواب ملے گا. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں دماغ سے, ایک آدمی بولے نا. ہاں میں آپ کو ایک پرانے وزیر اعظم تھے جو مشہور تھے بدماشیوں میں, علماء کا ایک وفد ان کے پاس گیا, بڑے علماء کا, نام نہیں بتاؤں گا میں. انہوں نے محبت سے جا کے بڑی تمیز سے بات کی, حضرت آپ بہت اچھے بہت پیارے, ایک گزارش ہے آپ سے کہ آپ ملک میں اسلامک بینکنگ کو رواج دیں, سودی بینکنگ کا خاتمہ کر دیں, بڑی نوازش ہوگی, اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا. یہ اسٹائل ہوتا ہے حکمران سے بات کرنے کا. انہوں نے کہا بھائی کیسے, میں تو نہیں ختم کر سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ سودی بینک پہ پابندی نہ لگائیں لیکن اسلامک بینکنگ کی برانچیں زیادہ کھول لیں. بھائی حل بھی تو ایسا دو نا جس پر وہ عمل بھی تو کر سکے. آپ نے جا کے اس کو یہ دیا کہ حضرت چوروں کے ہاتھ ڈائریکٹ کاٹنا شروع کر دیں, زانیوں کو کوڑے لگائیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں. وہ بولے گا تو میری جگہ آگے بیٹھ جا, میں دیکھتا ہوں تو کتنا کر سکتا ہے. آپ امریکہ کے خلاف بیان داغ رہے ہیں. تو حل بعض دفعہ ایسا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ بھی وہ, بھائی اللہ نے استطاعت کے ساتھ رکھا ہے نا, آپ میں طاقت بھی ہے یا نہیں ہے. وہ سعودی عرب میں کسی نے عالم نے فتویٰ دیا کہ جو امریکی فوجیں یہاں پر ہیں ان کا یہاں رہنا حرام ہے,
تو شاہ فہد نے کہا کہ حرام حلال تو دوئی میں نکالے گا کون ان کو یہاں سے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے مفتی صاحب سے کہا آپ بن جاؤ بادشاہ، آپ نکال کے دکھاؤ. وہ ہاتھی آگے بیٹھ گیا، اس کو نکالیں کیسے؟ تو حل بتاؤ کیسے نکالیں؟ دھماکے کر کے نکالیں گے وہ تو کھا جائے گا. تو بعض دفعہ ممبر پہ بیٹھ کے فالتو باتیں بہت کی جاتی ہیں، نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، یہ بھی کیا جاتا ہے. جب پریکٹیکلی آدمی خود پڑھتا ہے نا پھر پتا چلتا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے 200 گز کے گھر میں اپنی مرضی کا لائف اسٹائل نافذ کر سکتے ہو؟ اسلام تو دور کی بات، جیسا آپ چاہتے ہو کہ ایسی میری بیوی ہو، ایسے میرے بچے اور یہ میرے گھر کا سسٹم ہو، نافذ ہو سکتا ہے؟ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. بھائی یہاں تک میں جا سکتا ہوں، یہاں پھر بیوی پھٹے باز ہے، وزیر کی بیٹی ہے، وہ سالوں سے پٹوا دے گی مجھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کمپرومائز گھر کو بسانے کے لیے بھی ایک حد تک آدمی قانون سازی کرتا ہے. تو ملک چلانے کے لیے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کہا یہ کر دو. ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کشمیر میں فوجیں گھسیڑ دو، یہاں سے یہ کر دو، وہ کر دو، حملہ کر دو. حملہ ہونے کے بعد جو زیادہ دعوے کر رہے ہیں نا، کشمیر کا حل تو جہاد ہی میں مانتا ہوں، کیسے کرنا ہے یہ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے. کتنے لوگ ہیں جو دعوے کرتے ہیں اگر جنگ چھڑ گئی نا سب سے پہلے وہی ملک چھوڑ کے بھاگیں گے، لیکن آپ کو باہر کا ویزا نہیں ملے گا بھاگنے کے لیے. جس ملک میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے ویزے بند ہو جاتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر. تو دعوے کرو لیکن پہلے سوچ لیا کرو اس کے نیگیٹو پوائنٹ ایفیکٹس کیا ہوں گے، پوزیٹو کیا ہوں گے. تو اور بہت سی چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی، ہو رہی ہوتی ہیں. وہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہر چیز بتا کے نہیں کی جاتی. ایک فیشن بن چکا ہے حاکم کو برا بلا کہنے کا، حکمرانوں کو، جو ہر پالیسی میں یہ غلط کر رہا ہے، وہ یہ بھی غلط کر رہا ہے، وہ یہ بھی غلط کر رہا ہے، وہ یہ بھی غلط کر رہا ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں حق پرست آدمی ہے. تو ان سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. تاریخ اٹھا کے دیکھو، ماضی میں وہ علماء جو ہمیشہ حکمرانوں کے خلاف رہے، ان نے کوئی بڑا کردار ادا نہیں کیا ہے یعنی قوم کی تبدیلی میں. جنہوں نے حکمرانوں سے قرب حاصل کر کے محبت کے ساتھ ان کو سمجھا بجھا کے پالیسیاں منوائی ہیں، انہوں نے قوم کی بہت بڑی خدمت کی ہے. ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا مکھن لگانا شروع کر دیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، غلط چیزوں میں بھی اپریشیٹ کریں، یہ نہیں کہہ رہا. لیکن حکمرانوں کی ایک مزاج ہوتا ہے، فطرت ہوتی ہے کہ جو بھی حاکم ہوگا، جو بھی اپر لیول ہوگا، وہ ڈنڈے سے، گالی گلوچ سے کبھی بھی نہیں مانتا. یہ مزاج ہے. گھر میں آپ کی بیوی ڈنڈے سے آپ 2 انڈے منگوا کے دکھائے، آپ سے ڈنڈا اٹھایا، بولے 2 انڈے لے کر آ، آپ بولو گے آپ ضد میں، بولے نہیں لاؤں گا، جو آج سوکھا پراٹھا کھاؤ. آپ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تبھی ہم عورتوں کو کہتے ہیں بھائی یہ تمہارا سربراہ ہے، اس سے اپنے مطالبات محبت سے منواؤ، محبت سے. اور اگر سختی کرنی ہے تو جمہوریت کا راستہ ہے، دھرنے دو، جا کے اسلام آباد پہ بیٹھ جاؤ کنٹینر میں، وہ جمہوریت کا راستہ ہے. لیکن مخالفانہ تقریریں کرنا، وہ یہ ایسا، وہ منافق، وہ فلانا، وہ ڈمکانا، اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے ملک کی طاقت بکھر جاتی ہے. حکومت جو کام اچھے بھی کرنا چاہتی ہے وہ بھی نہیں کر پاتی. سمجھا پا رہا ہوں میں؟ تو وہ ایک وزیر اعظم تھے، ان کے پاس علماء کا ایک وفد گیا، انہوں نے کہا بھائی، تو اس نے کہا میں کیسے کر سکتا ہوں یہ؟ انہوں نے پھر بتایا کہ ایسا کریں آپ کہ آپ اچھی چیز کو پروموٹ کریں، خراب خود بخود کم ہو جائے گی. تو اسلامک بینکنگ کو اس نے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ آپ سے ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ میں اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کروں گا. لیکن وہ عمل ہونے سے پہلے ہی حکومت الٹ گئی، خاتمہ ہو گیا حکومت کا. تو اور اس طرح کی میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں دوں گا اس لیے نہیں کہ یہ پھر ٹاپک ہمارا سیاست پہ چلا جاتا ہے. کوئی کہے گا یہ فلاں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، فلاں وزیر اعظم کی حمایت کر رہے ہیں، وہ پورا سیاسی موضوع بن جاتا ہے. لیکن ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. علماء نے حکمرانوں کے پاس بیٹھ کے محبت سے ان کو ایک بات سمجھائی اور اس کا حل بھی بتایا کہ اس طرح کر لیں آپ، تو وہ ہو گیا کام الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے وہ زرداری کی حکومت ہو. زرداری جیسا مرضی تھا، لیکن بہت سے کام محبت سے اس سے بھی کروائے جا سکتے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی ہر تل میں تیل ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے. جن تلوں میں کم تیل ہے اس سے کم تیل نکال لو، جن میں زیادہ اس سے زیادہ نکال لو. اب یہ مطلب نہیں کہ میں زرداری کی تعریفیں کر رہا ہوں، بہت اچھے، وہ تو کتنے اچھے تھے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے. لیکن جو مخالفت کرنے والے ہیں، جو جب کوئی حاکم ہو تو اس کی مخالفت برائے مخالفت سے دشمنیوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. پاور اور ڈنڈا حکومت ہی کے پاس ہوتا ہے. جب آپ مخالفت کرو گے تو حکومت آپ کے خلاف ڈنڈا گھمائے گی، پھر آپ رو گے اور قوم آپ کے رونے کو دیکھ کے ہنسے گی، قوم آپ کا ساتھ نہیں دے گی. تو حاکم کی ہمیشہ سے اطاعت کا حکم، اس کی عزت کا حکم، اس کے احترام کا حکم ہے. چاہے وہ مولانا فضل الرحمان حاکم بن جائے، چاہے نواز شریف بن جائے، چاہے زرداری بن جائے. جب وہ بن جائے، نہیں بنا تو پھر جو ہے وہ اس کی اوقات، جو بھی جس کی جو اوقات ہو وہ بیان کر سکتے ہیں آپ. لیکن جب حاکم بن گیا تو یونائٹی کس میں ہے، اتحاد کس میں ہے؟ یار ہمارا ہے، جیسا مرضی ہے. کیا خیال ہے؟ ہم اپنے وزیر اعظم سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی ایجنسیوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے حکمرانوں سے
محبت کرتے ہیں دشمن کے مقابلے میں. تو یہ امیج جب دنیا کے سامنے جاتا ہے تو ایک اتحاد جاتا ہے, اتحاد کہ یہ جمع ہے, متحد قوم ہے. اور جب یہ جائے گا کہ ایک ادھر سے ٹانگیں کھینچ رہا ہے, ایک ادھر سے ٹانگیں کھینچ رہا ہے, ایک ادھر سے گالی دے رہا ہے, ایک ادھر سے گالی دے رہا ہے,